17 رمضان 2 ہجری جمعہ کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو سب بندی کا حکم دیا۔ دست مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ اس اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف درست فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہنے پائے، اور یہ بھی حکم فرما دیا کہ بجز ذکر الہی کے کوئی شخص کسی قسم کا کوئی شور و گل نہ مچائے۔ عین ایسے وقت میں کہ جنگ کا نکارہ بجنے والا ہی ہے، دو ایسے واقعات درپیش ہو گئے جو نہایت ہی عبرت خیز اور بہت زیادہ نصیحت آموز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی کے اشارے سے صفیں سیدھی فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ سب سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر ایک کونچا دے کر فرمایا کہ اے سواد، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میری شکم پر چھڑی ماری ہے، مجھے آپ سے اس کا قصاص بدلہ لینا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیرہن شریف اٹھا کر فرمایا کہ اے سواد، لو میرا شکم حاضر ہے، تم اس پر چھڑی مار کر مجھ سے اپنا قصاص لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر آپ کے شکم مبارک کو چوم لیا اور پھر نہایت ہی ولیحانہ انداز میں انتہائی گرم جوشی کے ساتھ آپ کے جسم اقدس سے لپٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سواد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت جنگ کی صف میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر کھڑا ہوں، شاید موت کا وقت آ گیا ہو۔ اس وقت میرے دل میں اس تمنا نے جوش مارا کہ کاش مرتے وقت میرا بدن آپ کے جسم اطہر سے چھو جائے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبہ محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں معذرت کرتے ہوئے اپنا قصاص معاف کر دیا، اور تمام صحابہ اکرام حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عاشقانہ ادا کو حیرت سے دیکھتے ہوئے ان کا منہ تکتے رہ گئے۔ اتفاق سے حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت حسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابی کہیں سے آ رہے تھے۔ راستے میں کفار نے ان دونوں کو روکا کہ تم دونوں بدر کے میدان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ ان دونوں نے انکار کیا اور جنگ میں شریک نہ ہونے کا عہد کیا، چنانچہ کفار نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ جب یہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لڑائی کی صفوں سے الگ کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم ہر حال میں عہد کی پابندی کریں گے، ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔ سامعین اکرام، غور کیجیے، دنیا جانتی ہے کہ جنگ کے موقع پر، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ دشمنوں کے عظیم الشان لشکر کا مقابلہ ہو، ایک ایک سپاہی کتنا قیمتی ہوتا ہے، مگر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمزور فوج کو دو بہادر اور جانباز مجاہدوں سے محروم رکھنا پسند فرمایا، مگر کوئی مسلمان کسی کافر سے بھی بدعہدی اور وعدہ خلافی کرے اس کو گوارا نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر! اقوام عالم کے بادشاہو، للہ مجھے بتاؤ کہ کیا تمہاری تاریخیں زندگی کے بڑے بڑے دفتروں میں کوئی ایسا چمکتا ہوا برق بھی ہے؟ اے چاند و سورج کی دوربین نگاہوں، تم خدا کے لیے بتاؤ، کیا تمہاری آنکھوں نے بھی صفائے ہستی پر پابندیاں عہد کی کوئی ایسی مثال دیکھی ہے؟ خدا کی قسم، مجھے یقین ہے کہ تم اس کے جواب میں نہیں کے سوا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب وہ وقت ہے کہ میدان بدر میں حق و باطل کی دونوں صفیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جو لوگ وہم لڑے ان میں تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے۔
ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اسلام کی صف بندی سے فارغ ہو کر مجاہدین کی قرارداد کے مطابق اپنے اس چھپر میں تشریف لے گئے جس کو صحابہ کرام نے آپ کی نشست کے لیے بنا رکھا تھا۔ اب اس چھپر کی حفاظت کا سوال بے حد اہم تھا، کیونکہ کفار قریش کے حملوں کا اصل نشانہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات تھی۔ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس چھپر کا پہرا دے، لیکن اس موقع پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی کہ وہ ننگی تلوار لے کر اس جھوپڑی کے پاس ڈٹے رہے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چند انصاریوں کے ساتھ اس چھپر کی گرد پہرا دیتے رہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک گھڑی میں جناب باری سے لو لگائے گریہ ورزی کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ خدا بند، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا فرما دے۔ آپ پر اس قدر رقت اور محبیت طاری تھی کہ جوش گریہ میں چادر مبارک دوش عنبر سے گر پڑی، مگر آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ کبھی آپ سجدے میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگتے کہ الہی، اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یار غار تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا اور ان پر رقت طاری ہو گئی، اور انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دی اور آپ کا دست مبارک تھام پر بررائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب بس کیجئے، خدا ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق جانثار کی بات مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ختم کر دی، اور آپ کی زبان مبارک پر اس آیت کا ورد جاری ہو گیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: ان قریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ آپ اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے، جس میں فتح مبین کی بشارت کی طرف اشارہ تھا۔ جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے عامر بن الحزمی، جو اپنے مقتول بھائی عمرو بن الحزمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا، جنگ کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت محضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے اور لڑتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ پھر حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ ناگہاں ان کو کفار کا ایک تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوش جہاد کا آغاز فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، اس جنت کی طرف بڑھے چلو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو حضرت عمیر بن الحمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واہ واہ! آپ نے دریافت فرمایا کہ کیوں اے عمیر، تم نے واہ واہ کس لیے کہا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقط اس امید پر کہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عمیر، تو بے شک جنتی ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ بشارت سنی تو مارے خوشی کے کھجوریں پھینک کر کھڑے ہو گئے اور ایک دم کفار کے لشکر پر تلوار لے کر ٹوٹ پڑے اور جانبازی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اپنے سینے پر ستر مرغ کا پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر غصے میں بھرا ہوا اپنی صف سے نکل کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ اسلامی صفوں میں سے حضرت عوف و حضرت معاذ و عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہم مقابلے کو نکلے۔
عتبہ نے ان لوگوں کا نام و نسب پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ انصاری ہیں تو عتبہ نے کہا کہ ہم کو تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں۔ پھر عتبہ نے چلا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، اشراف قریش کو ہم سے لڑنے کے لیے میدان میں بھیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ و حضرت علی و حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا کہ آپ لوگ ان تینوں کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ چنانچہ یہ تینوں بہادران اسلام میدان میں نکلے۔ چونکہ یہ تینوں حضرات سر پر خود پہنے ہوئے تھے جس سے ان کے چہرے چھپ گئے تھے، اس لیے عتبہ نے ان حضرات کو نہیں پہچانا اور پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ جب ان تینوں نے اپنے اپنے نام و نسب بتائے تو عتبہ نے کہا کہ ہاں، اب ہمارا جوڑ ہے۔ جب ان لوگوں میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ و حضرت علی و حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی ایمانی شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین دہل گئی اور کفار کے دل تھرا گئے، اور ان کی جنگ کا انجام یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا۔ دونوں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، مگر آخرکار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے وار سے مار مار کر عتبہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ ولید نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر قاتلانہ حملہ کیا اور خوب لڑے، لیکن اسد اللہ غالب کی ذوالفقار نے ولید کو مار گرایا اور وہ ذلت کے ساتھ قتل ہو گیا، مگر عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھپٹے اور آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے۔ ان کی پنڈلی ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی اور نلی کا گودا بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج میرے اور آپ کے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ مان لیتے کہ ان کے اس شعر کا مصداق میں ہی ہوں، کہ یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کریں گے جب ہم ان کے گرد لڑ لڑ کر پچھاڑ دیے جائیں گے اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں گے۔